حضرات ذی وقار اور میری معزز بہنوں، نماز سے پہلے مناسک حج کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ کچھ سوالات تھے، ان کے جواب بھی دیے۔ اب ان مقدس مقامات کی زیارت کے متعلق گزارشات کرنی ہیں جو حج کا حصہ تو نہیں ہیں، لیکن ایک آدمی اس مقدس سرزمین پہ جب جاتا ہے تو اگر وہاں نہ جائے تو یہ ایک بدقسمتی ہوگی۔ ان میں ایک ہے مدینہ منورہ کی زیارت۔ مدینہ منورہ یہ مکہ مکرمہ سے 406 کلومیٹر دور ہے۔ قبل از اسلام اس شہر کا نام یثرب تھا۔ یثرب کہتے ہیں مصیبتوں کی جگہ، اور حقیقتاً بھی ایسا ہی تھا کہ ہجرت مدینہ سے پہلے اور کچھ دیر بعد تک جو بھی مدینہ منورہ جاتا بیمار ہو جاتا، یہاں تک کہ جب نبی کریم اور آپ کے ساتھی ہجرت کر کے گئے تو انہیں بھی ان بیماریوں نے جب گھیرا، سیدنا بلال، سیدنا ابو بکر، ایک تو اپنا گھر بار چھوڑنے کی وجہ سے، دوسرا ان تکلیفوں کی آنے کی وجہ سے آپ کونے کھدرے میں بیٹھ کے رویا کرتے تھے۔ نبی کریم نے جب صحابہ کی یہ کیفیت دیکھی تو اللہ سے دعا کی، اے اللہ مدینے کے بخار کو جوفے میں لے جا۔ یہ جوفہ ایک ایسی جگہ، ایسا شہر ہے جہاں کے رہنے والے، اس وقت جو رہنے والے لوگ تھے بہت ہی کرخت گندے لوگ تھے، اس لیے آپ نے فرمایا اللہ اس مصیبت کو وہاں لے جا۔ نبی کریم کی دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ مالک نے اس مدینہ منورہ کو، جس کا نام یثرب تھا، اللہ نے ان وباؤں سے اسے نجات دے دی، برکت عطا فرمائی۔ اور آپ نے اس کے پھلوں کے متعلق کہا، اے اللہ اس کے مد اور سا کے اندر برکت، یہ پیمانہ تھا اس وقت جس میں تول کے دیا کرتے تھے، اے اللہ اس میں بھی برکت عطا فرما۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر مدینہ منورہ کی کھجور کھائی جاتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی۔ ہمارا ایک زرعی ملک ہے، اس کے باوجود کبھی چاول کبھی گندم کا کال پڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی دعا کا نتیجہ ہے کہ وہاں کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ اسی طرح نبی کریم نے مدینہ منورہ کے متعلق بھی ایک دعا مانگی تھی، اور کہ اللہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا۔ حرم کا مطلب ہے حرمت والی جگہ۔ مکے کے اندر کچھ ایسی جگہ ہیں، تقریباً 20-22 کلومیٹر کے اندر کا ایریا جو ہے اسے حدود حرم کہتے ہیں۔ یہاں تک حرم کی حد ہے۔ جس طرح بیت اللہ کے اندر کوئی بھی غلط کام کرنا غلط ہے، اسی طرح حدود حرم کے اندر بھی کوئی قسم کی غلط کرنے غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ اے اللہ جس طرح میرے باپ کی دعا کی وجہ سے مکہ کو حرم قرار دیا، مدینے کو بھی حرم قرار دے دے۔ تو نبی کریم کی دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدینے کے اندر دو، مشرق اور مغرب میں دو پہاڑ ہیں، ایک کا نام ہے ایر، دوسرے پہاڑ کا نام ہے ثور۔ ایک مکے میں ثور ہے، ایک مدینے میں ثور ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ایر اور ثور کے درمیان جتنے مدینے کی جگہ ہے یہ ساری حرم ہے۔ جس طرح مکے کے حرم میں اس کی پاسداری کرنا ضروری ہے، اس طرح مدینے کے حرم میں بھی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ بلکہ نبی کریم
مکے کے لیے تو اللہ نے آیت نازل فرمائی نا، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ مدینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، ایر اور سور کے درمیان مدینہ حرم ہے۔ جس نے حرم مدینے کے حرم کے اندر آ کے دین کے اندر کسی بدعت کا ارتکاب کیا یا کسی بدعت کرنے والی کی حمایت کی یا اسے جگہ دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی اور ساری مخلوق کی لعنت پڑے گی۔ لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ یہ سب کچھ کیوں کہا گیا؟ کہ جو جگہ جتنی محبتوں کا محور ہوتی ہے اتنا ہی اس کے متعلق احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے حجاز کے اندر حرم دیں گے، ہر شخص اس کے فتنے کا شکار ہوگا، لیکن جب وہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ جنگ کریں گے، اسے باہر نکال دیں گے، وہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے یہ وہ مقدس سرزمین ہے پیاری، جس کی عظمت میں ایک بات یہ ہے کہ اس پاک سرزمین کے اندر جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کی علامت ہے، وہ نبی اس زمین کے اندر رہے، ان لوگوں نے نبی کے انصار مددگار کی حیثیت سے رہے، اور اسی مٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے۔ آپ کا روضہ انور اور تقریباً 10,000 کے قریب صحابہ کا مدفن یہ 7 بقیع الغرقد کے اندر ہے۔ تو ہمیں وہاں ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں ہم اللہ کے گھر بیت اللہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے، حج اور عمرے کے لیے حاضر ہوئے، وہاں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، آپ کے شہر میں ضرور جانا چاہیے۔ اور حکومتوں